بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے تمام بہن بھائیوں کو 12 ربیع الاول کی چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بھائیوں، آج 12 ربیع الاول کی وہ سب سے مبارک اور برکتوں والی چاند رات آ چکی ہے، جس رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جب آسمان سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور رب کریم کا دربار ہر مانگنے والے کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی معاشی تنگی، قرض کے بوجھ یا رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں نا، تو آج کی اس مقدس اور نورانی رات کو ضائع نہ کریں۔ سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ پورے یقین اور عقیدت کے ساتھ یہ خاص تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ غیب سے 12 کروڑ بھی مانگیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کا دامن بے حساب دولت، رزق اور خوشحالی سے بھر جائے گا۔ اس مبارک رات کی برکت سے صبح اٹھتے ہی آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے اور غیب سے وہ راستے کھل سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور تسبیح کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ 12 ربیع الاول کی مبارک، مقدس اور نورانی رات کی تمام تر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو نا، حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس عظیم و شان رات کی تمام تر تجلیات، انوار اور غیبی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ وہ مبارک ترین عظمتوں والی اور عظمت کا تاج سجائے ہوئے شب مبارک آ چکی ہے، یعنی 12 ربیع الاول کی رات۔ آج کی یہ 12 ربیع الاول کی شب مبارک آپ کے پاس وہ عظیم، نایاب، بے مثال اور زبردست موقع ہے کہ اس رات میں جو کوئی بندہ بھی سچے دل، پاکیزہ نیت اور کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، درود و سلام کا تحفہ پیش کرے گا اور یہ خاص 4 تسبیحات پڑھے گا نا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے غیب کے تمام تر خزانے کھول دیتا ہے، اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی تمام تر محرومیوں، قرضوں، نحوستوں، بیماریوں اور پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس رات کے اس خاص عمل اور 4 تسبیحات کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور کس خاص طریقے سے اپنے سامنے 2 خاص چیزیں رکھ کے یہ عمل انجام دینا ہے۔ یہ تمام تر طریقہ ذرا دھیان اور توجہ سے سنتے جائیے گا اور ایک ایک بات کو اپنے پاس ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی ہر ایک چیز میں بے پناہ کثرت چاہتے ہیں، یعنی اپنے رزق میں، مال و دولت میں، پیسوں میں، کاروبار میں، گھر کی نعمتوں میں اور دنیاوی اخروی وسائل میں بے تحاشا وسعت اور برکت چاہتے ہیں، غیبی مدد کے منتظر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کی نظر عنایت چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو امن، سکون، دائمی خوشحالی، دولت اور برکتوں کا گہوارہ بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی تمام تر تنگ دستیوں، نحوستوں، قرضوں، بے روزگاری، بندشوں اور پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس 12 ربیع الاول کی مبارک شب کے اندر ہی آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے، آپ مالا مال ہو جائیں، کروڑ پتی بن جائیں اور غیب سے ایسے وسائل اور اسباب بنے کہ آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں، تو پھر یہ سنہری اور نایاب موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ خاص گھڑیاں اور یہ خاص موقع صرف اور صرف مقدر والے اور قسمت والے لوگوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی اور دھیان سے سنتے رہیے گا، کیونکہ اگر ان 4 تسبیحات میں سے ایک بھی تسبیح آپ سے چھوٹ گئی یا پڑھنے کی ترتیب بدل گئی، تو آپ اس عظیم و شان برکت اور فائدے سے محروم ہو سکتے ہیں جس کا وعدہ اس مبارک شب کے لیے کیا گیا ہے۔ آج وہ لوگ بڑے ہی نصیب والے اور مقدر والے ہوں گے جو 12 ربیع الاول کی اس مبارک اور مقدس شب کا یہ خاص ترین عمل اور وظیفہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے بالکل تیار رہنا ہے، کیونکہ ہمیں اور تمام عاشقان رسول کو تو پورا سال اس مقدس اور عظیم و شان رات کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بات آپ لوگوں سے کہوں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات جیسی کوئی اور رات اس پوری کائنات میں نہیں، تو وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ ایسی مقدس اور نورانی رات
کہ جس پر سارے سال کی تمام راتیں قربان ہو جائیں۔ یہ وہ لمحات ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ نورانی گھڑیاں ہیں، یہ وہ بلند ترین مقام و مرتبے کی گھڑی ہے جہاں بندے کو روحانی اور دنیاوی عروج حاصل ہوتا ہے، جہاں انسان کی زندگی سے ہر قسم کی نحوستوں، گناہوں کی سیاہی، پریشانیوں، درد و غم اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رزق اور مال و دولت میں فوراً بے پناہ کشادگی آ جاتی ہے، مالی مشکلات اور تمام تر تنگ دستیاں یکسر دور ہو جاتی ہیں، اور دل کو ایسا اطمینان، سکون اور راحت مل جاتی ہے نا جو کسی دنیاوی مال و دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے آج کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی، غربت اور تنگی چھائی ہوئی ہے۔ لوگ محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک خون پسینہ بہاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مہنگائی کے اس دور میں ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کسی گھر میں راشن کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کے علاج اور ادویات کے خرچے سے پریشان ہے۔ کئی نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لیے بے روزگار گھوم رہے ہیں، تو کئی والدین اپنی جوان بیٹیوں کے رشتوں اور جہیز کی فکر میں پوری رات سو نہیں سکتے۔ لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارے قرضے کیسے اتریں گے، ہماری غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کی یہ مبارک رات وہی رات ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن، غریبوں کے ولی، یتیموں اور بے کسوں کے دستگیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات کائنات کا ذرہ ذرہ نور سے نہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات پوری کائنات پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے، تاریکی کا خاتمہ ہوا تھا اور نور کا ظہور ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر آج بھی کوئی غریب، مفلس، قرض دار یا دکھوں کا مارا انسان اس مبارک رات کا احترام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلاتا ہے نا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کی نا تمام تاریکیوں اور غربت کو فوراً نور اور خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا سے ظلم، ناانصافی اور محتاجی کے بادل چھٹ گئے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس مبارک شب کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس رات عرش اعظم سے لے کے فرش زمین تک اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ جب اتنی بڑی رات ہو اور اتنی عظیم ذات کی آمد کا موقع ہو تو پھر بھلا کوئی مانگنے والا خالی کیسے لوٹ سکتا ہے؟ شرط صرف اتنی ہے کہ ہمارا دل پاکیزہ ہو، نیت خالص ہو اور ہمارا ایمان کامل ہو کہ جو کچھ ملے گا نا اسی رب کے در سے ملے گا جو کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری اور طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے نا آپ نے اپنے سامنے ایک چٹکی نمک رکھنا ہے، یعنی اتنا نمک کہ جتنا آپ بعد میں کھانے میں ڈال کے یا پانی میں ملا کے آسانی سے استعمال کر سکیں، اور ساتھ ہی تھوڑی سی چینی یا کھجور یعنی کوئی بھی میٹھی چیز نا اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ نمکین اور میٹھی چیزیں اپنے سامنے رکھنے میں ایک خاص راز اور حکمت پوشیدہ ہے، جسے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس پڑھائی سے نہ ان اشیاء میں برکت اور شفائے کاملہ کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ نمک ہماری زندگی میں بنیادی ضرورت ہے، اور میٹھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھا، اس لیے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے پڑھنا زندگی کی کرواہٹ اور نحوستوں کو شرینی اور خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل پاک صاف ہو کر نا باوضو ہو کے اچھا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے تین بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر دل میں نا سچی نیت قائم کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی اس مبارک رات میں صرف تیری اور تیرے حبیب کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ میری حاضری قبول فرما، مجھے مالا مال فرما اور میری تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ اب یہاں سے عمل کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے نا سب سے پہلے 12 ربیع الاول کی خاص نسبت سے 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھے یا بالکل مختصر درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھے، اور اس کے فوراً بعد پہلی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ پہلی تسبیح جو ہے نا یہ درود شریف کی مکمل تسبیح ہے۔ آپ نے نا 100 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر
درود پاک کا ورد کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا عظیم و شان اور شاندار عمل ہے نا جو بارگاہ الہی میں کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا۔ درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ بذات خود بھی فرما رہا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ جب ایک بندہ 12 ربیع الاول کی اس نورانی شب میں درود شریف کی ایک پوری تسبیح یعنی 100 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتا ہے نا تو اس کے فوائد سن کر نا آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا روحانی اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نا ہزاروں نیکیوں کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہے، جس کے کاروبار میں ہر وقت خسارہ رہتا ہے، اگر وہ اس مبارک شب درود شریف کی تسبیح پڑھے تو اللہ رب العزت غیب سے اس کے مال و دولت میں اتنی وسعت عطا فرما دیتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ درود پاک تمام دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا زبردست توڑ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں نا، دشمن آپ پہ غالب آ رہے ہیں یا حالات بالکل بے قابو ہو چکے ہیں تو درود پاک کا یہ ورد آپ کے لیے ایک بڑی ڈھال بن جائے گا۔ اس تسبیح کے پڑھتے ہی ملائکہ آسمان سے اتر کر اس پڑھنے والے کے ارد گرد حصار قائم کر لیتے ہیں اور اس کے گھر پر نا رحمت کی چادر تان دیتے ہیں۔ جس گھر میں درود پاک کی آواز گونجتی ہے نا وہاں سے شیاطین، نحوستیں اور ابلیسی اثرات بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتی ہے، اور جس انسان سے آقا کریم راضی ہو جائیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی ہر دعا عرش الہی تک فوراً رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اس پہلی تسبیح اور 12 ربیع الاول کی اس مبارک رات کا یقین مزید پکا اور پختہ ہو جائے۔ ایک بہت غریب اور مفلس انسان تھا جو کئی سالوں سے شدید فاقہ کشی اور مالی بدحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے گھر میں کھانے کے لیے نا راشن کا ایک دانہ تک موجود نہیں ہوتا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک سے بلکتے تھے۔ قرض داروں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا اور ہر طرف سے اس کے لیے امید کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اس شخص نے نا 12 ربیع الاول کی مبارک شب میں باوضو ہو کے سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ یہی عمل شروع کیا۔ اس نے اپنے سامنے نمک اور چینی رکھ کے پہلی تسبیح درود شریف کی پڑھی اور اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنی تمام تر تنگ دستی، غربت اور قرض کے خاتمے کی عاجزانہ دعا مانگی۔ آپ یقین مانیں کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے غیب سے ایسے وسائل اور اسباب پیدا کر دیے، اس کے ایک پرانے بند اور ٹھپ ہوئے کاروبار میں اچانک ایسی غیبی برکت پڑی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ جو بندہ کل تک 1 روپے کا محتاج تھا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے روٹی کھاتا تھا نا، اللہ پاک نے اس 12 ربیع الاول کی رات کے عمل اور اس پہلی تسبیح کی برکت سے اسے کچھ ہی عرصے میں مالا مال کر دیا۔ اس کے تمام قرضے ادا ہو گئے اور اس کی تمام تر محتاجی اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ جب آپ درود شریف کی پہلی تسبیح مکمل کر لیں تو اب دوسری تسبیح کی طرف آنا ہے۔ دوسری تسبیح آپ نے نا استغفار کی کرنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پورا استغفار ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا نا، میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو اگر یہ نہیں آتا تو آپ صرف اتنا استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح کے فوائد اور برکات اتنی کثیر ہے نا کہ اگر تمام سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے تب بھی اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اس کے رزق پر نحوست کا تالا لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان محنت تو بہت کرتا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں آئی ہوئی نوکری یا ڈیل اچانک کینسل ہو جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی اس عظمت والی رات کو جب بندہ 100 بار استغفار کی تسبیح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کے داغ مٹا دیتا ہے۔ استغفار وہ مبارک چابی ہے جو رب کریم کی ناراضگی کو رضا میں بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید کا واضح وعدہ ہے کہ جو قوم یا بندہ استغفار کرتا ہے نا، اللہ اس پہ برسات کی طرح رزق، بارش
اور نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے مال اور اولاد میں برکت پیدا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ استغفار پڑھنے والا انسان کبھی مفلس یا مقروض نہیں رہ سکتا۔ یہ تسبیح ناگہانی آفتوں، اچانک آنے والے حادثات، موذی بیماریوں اور ناگہانی پریشانیوں کے آگے لوہے کی دیوار بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، کاموں میں التوا ہے یا جادو اور بندش کے اثرات ہیں، تو استغفار ان تمام شرور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے کی زندگی سے دکھوں اور غموں کا فوراً خاتمہ ہو جاتا ہے اور اسے قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، جس سے اس کے ہر بگڑے ہوئے معاملے سدھر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عورت کا ایمان افروز واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، جو اپنے گھر کے بگڑے ہوئے حالات اور شدید غربت سے سخت پریشان اور نڈھال تھی۔ اس کے شوہر کی ملازمت اچانک چھوٹ چکی تھی، گھر میں روز روز کی بیماریوں کے بھاری خرچوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور گھر میں بے سکونی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہر وقت تلخ کلامی رہتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس نے 12 ربیع الاول کی اس مبارک شب کو پاک صاف ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کے اور اچھے کپڑے پہن کے یہ عمل کیا، اور جب اس نے استغفار کی یہ دوسری تسبیح پڑھی تو وہ رو رو کے اپنے رب سے اپنے گھر کی سلامتی، شوہر کے روزگار، بچوں کی صحت اور باہمی سکون کی دعا کی۔ اس عمل کو کیے ہوئے اب بھی پورا ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کے لیے ایک ایسی زبردست اور اعلیٰ نوکری کے غیبی اسباب پیدا کر دیے جہاں سے ان کو اتنی کثیر رقم، عزت اور فراخ رزق ملا کہ ان کے تمام تر قرض اتر گئے، بیماریاں ختم ہو گئی اور ان کے گھر میں ایسا روحانی سکون، برکت اور الفت پیدا ہوئی کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ یہ ان لوگوں کے سچے قصے ہیں جنہوں نے اس رات کی قدر کی نا، اس کے انوار و تجلیات کو سمجھا اور کامل یقین کے ساتھ ان تسبیحات کا ورد کیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور تیسری تسبیح کی طرف آتے ہیں۔ تیسری تسبیح نا آپ نے جو پڑھنی ہے نا، جو کہ فرشتوں کی تسبیح بھی کہلاتی ہے، یعنی 33 مرتبہ آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تیسری تسبیح کو تمام روحانی معالجین اور محدثین نے اکثر اعظم اور رزق کا عظیم ترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جس کے ذریعے کائنات کی تمام مخلوقات، چرند پرند، حیوانات اور فرشتوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ اور معجزہ یہ ہے کہ جب کوئی مفلس انسان یا قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص 12 ربیع الاول کی مبارک شب اس تیسری تسبیح کا ورد کرتا ہے نا، تو دنیا اس کے قدموں میں ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے۔ یعنی انسان کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رزق اور دولت خود انسان کے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی ہے۔ اس تسبیح کا ایک اور خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل سے دنیا کے خوف اور پریشانی کو نکال کر اللہ کی توحید اور عظمت بھر دیتی ہے۔ جس بندے کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کا ورد جاری ہوتا ہے نا، اس کے لیے آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جو اس کے کاروبار، اس کی دکان، اس کی صحت اور اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اور اس کے دل میں جو بھی جائز خواہش یا تمنا ہونا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ایسی ترتیب بنا دیتا ہے کہ وہ کام لمحوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا نصیب سویا ہوا ہے، تقدیر ساتھ نہیں دے رہی یا آپ کی محنت کا پھل نہیں مل رہا، تو 12 ربیع الاول کی شب اس فرشتوں والی تسبیح کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کا مقدر ایسے چمکے گا کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ یہ تسبیح میزان پہ سب سے بھاری تسبیح ہے اور رحمان کو بے حد محبوب ہے، جس کے ورد سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس پہ فضل کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے نہ انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، فکر معاش ختم ہوتی ہے اور غیب کے وہ راستے کھلتے ہیں جو عقل انسانی سے بالاتر ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار نقصان کا شکار ہے، دکان نہیں چل رہی، کسٹمرز نہیں آ رہے یا نوکری میں ترقی رکی ہوئی ہے، تو 12 ربیع الاول کی شب فرشتوں کی یہ تسبیح پڑھ کر اپنے رب سے مانگیے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں اور علماء کرام کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس مبارک شب میں سچے دل کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھتا ہے نا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے
تو اس کے ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے ہی رب کریم اس کا مقدس سنوار دیتا ہے، اس کی قسمت کا بند دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے ہر الجھے ہوئے اٹکے ہوئے کام میں غیب سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے کام، نوکری، کاروبار یا شادی بیاہ میں کوئی رکاوٹ یا بندش لگی ہوئی ہے یا گھر میں کوئی موذی بیماری ہے تو وہ ان تمام رکاوٹوں کو فوراً ختم ہونے اور شفائے کاملہ کی نیت کر کے ان تسبیحات کو پڑھے، انشاءاللہ فوراً غیبی اثرات ظاہر ہوں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ 33 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد چوتھی اور آخری تسبیح کی طرف آئیں۔ چوتھی تسبیح اللہ تعالیٰ کے دو نہایت پیارے اور صفاتی ناموں پہ مشتمل ہے، یعنی آپ نے 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا ودودو یا سلامو اس کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو کا مطلب ہے اے اپنے بندوں سے بے پناہ اور بے لوث محبت کرنے والے پروردگار، اور یا سلامو کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی آفت، نقص، بیماری اور مصیبت سے سلامتی عطا کرنے والے رب۔ جب یہ دو مبارک نام ایک ساتھ ملا کے 12 ربیع الاول کی نورانی رات کو پڑھے جاتے ہیں نا تو ان کے کرشمے دیکھ کے انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ اس چوتھی تسبیح کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ گھر کے ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑے، ساس بہو کے تنازعات، میاں بیوی میں نااتفاقی، طلاق کی باتیں یا بھائیوں میں دشمنی چل رہی ہو نا، اس گھر میں اگر یہ تسبیح پڑھ کے دم کر دیا جائے تو نفرتیں لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ بے پناہ محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تسبیح انسان کو ہر قسم کے ظالم، حاسد اور شریر دشمن سے سلامتی اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ پہ جادو ٹونا ہے، تعویذات کے اثرات یا حسد کی نظر لگی ہوئی ہے نا تو یا سلاموں کی برکت سے تمام نحش اثرات جڑ سے جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل و دماغ کو عجیب و غریب سرور اور سکون عطا کرتی ہے۔ جو لوگ ڈپریشن، ذہنی تناؤ، خوف، وسوسوں اور بے خوابی کا شکار ہے نا، ان کے لیے یہ اسماء الہی ایک اکسیر اور شفائے کاملہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو کا ورد کرنے والے انسان کے دل میں اللہ کی ایسی محبت بھر جاتی ہے نا کہ وہ ہر ناگواری اور پریشانی سے محفوظ ہو کر دائمی امن و سلامتی کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ یہ اسماء مبارک بندے کی بگڑی ہوئی شخصیت کو نکھارتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و احترام پیدا کرتے ہیں اور اسے دنیا آخرت میں وقار بخشتے ہیں۔ جب آپ یہ چاروں تسبیحات یعنی نمبر 1 پہ درود شریف کی 100 بار تسبیح، نمبر 2 پہ استغفار کی 100 بار تسبیح، نمبر 3 پہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی تسبیح 33 بار، اور چوتھے نمبر پر یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، تو یا ودودو یا سلامو کی تسبیح بھی 33 بار اس ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 12 مرتبہ ہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے بالکل شروع میں پڑھا تھا۔ اول آخر درود شریف پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ دعا اور تسبیح فوراً بارگاہ الہی میں قبولیت کا پروانہ حاصل کر لیتی ہے اور درود پاک کے صدقے میں پڑھی گئی ہر دعا عرش معلی پہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد نہ اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک چٹکی نمک اور میٹھی چیز یعنی چینی یا کھجور پہ 3 بار پھونک مار کے دم کر دیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، انتہائی عاجزی، انکساری اور رو رو کے تمام پڑھائی اور ذکر کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً پیش کر دیں اور آپ کی ولادت بعسادت کی اس مبارک رات کا واسطہ دے کے اپنے رزق، دولت، صحت، بیماریوں سے شفا، بندشوں کے خاتمے اور تمام جائز حاجات کے لیے دعا کریں۔ دعا کے بعد وہ دم کیا ہوا نمک اور میٹھی چیز خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ یہ دم کیا ہوا نمک آپ سال بھر کے لیے اپنے گھر کے کھانے پینے کے سامان میں ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ پورے سال گھر میں برکت، شفا اور غیبی رزق کی فراوانی قائم رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں کی گئی یہ تسبیح اور دعا ہرگز رد نہیں فرمائے گا اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ تمام عاشقان رسول اس فیض سے محروم نہ رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔